بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وطر کی نماز میں اکثر لوگ دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، تو اب ہم وطر کی نماز کیسے مکمل کریں گے؟ کیا نماز لوٹانی پڑے گی اور یا کنٹینیو نماز کو جاری رکھیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت ہی سرے سے یاد نہیں ہے، دعائے قنوت ہی نہیں آتی تو وطر کی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہیں دونوں، کیونکہ وطر کی نماز واجب ہے، اور وطر میں اگر دعائے قنوت نہ پڑھی، دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، دعائے قنوت بھول گئے یا سرے سے پڑھی نہیں، اب یاد ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت اہم مسائل ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا کر وہ شیئر کر دی جائے، تاکہ جن جن دوستوں کو دعائے قنوت بھول جاتی ہے یا دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی فائدہ مند ہو جائے، اور ان کا یہ مسئلہ جو ہے اس کو سولو کیا جائے، حل کیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی ڈیٹیل کو بیان کیا جائے گا، تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ ویورز کو، دوستوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو دیکھیں، وطر جو ہے، وطر کی نماز واجب ہے، اور وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ وطر کی نماز میں جو وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے، 3 رکعت نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر، 3 رکعت نماز وطر واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبے کی طرف اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہو گئی۔ پھر ہم نیت تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، اور اس کے بعد اب ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور پھر رکوع کی تسبیحات کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ ولمن حمیدہ کہہ کر ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ سورت ملائیں گے، پھر ہم اسی طرح رکوع اور 2 رکوع کریں گے، پھر سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت کے بعد ہم التحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہم تیسری رکعت میں اگر بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، تو سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر اس کے ساتھ سورت ملائیں۔ اب یہاں پر سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورت ملاتے ہیں، سورت پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اب یہاں پر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور یہاں پر ہم سے بھول ہو گئی، دعائے قنوت تو یاد تھی لیکن بھول ہو گئی، ہم نے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے تھے، پھر باندھنے تھے اور دعائے قنوت پڑھنی تھی، غلطی سے، بھولے سے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ اوہو، ہم نے تو دعائے قنوت پڑھنی تھی، ہم رکوع میں چلے گئے، اب کیا کریں گے؟ اب کیا رکوع سے واپس کھڑے ہوں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے، یا نماز کو کنٹینیو جاری رکھیں گے، نماز کو آگے رکوع مکمل کر کے دونوں سجدے کر کے التحیات درود شریف پڑھ کے نماز کو مکمل کریں گے، یا کیا کریں گے؟ اب یہاں پر اگر ہم بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، اب رکوع سے واپس نہیں اٹھیں گے، رکوع سے واپس نہیں اٹھیں گے، بلکہ نماز کو کنٹینیو کریں گے، اور نماز کو کنٹینیو کرنے کے بعد 2 سجدے کرنے کے بعد التحیات میں بیٹھیں گے۔ التحیات پڑھ کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر ہم دائیں طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرنے کے بعد پھر ہم 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس میں وہی سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ وہ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم التحیات میں بیٹھیں گے۔ یہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں، یہ 2 سجدے
جو ہم سلام پھیر کر پھر سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، سجدہ صاحب کہلاتے ہیں۔ تو ہم سجدہ صاحب کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے، دوبارہ تحیات سے پھر شروع کریں گے، تحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کے بعد کی دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر کر نماز کو مکمل کریں گے۔ اب جو ہم نے سجدہ صاحب کیا ہے، سجدہ صاحب جو کیا ہے ایک طرف سلام پھیر کے پھر دوبارہ ہم نے سجدے کیے، تو ان سجدوں کی وجہ سے ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ دعائے قنوت جو بھول گئے، چھوٹی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو جو ہے معاف فرما دیں گے، ختم فرما دیں گے۔ اب سجدہ صاحب کرنے سے ہماری نماز مکمل ہو جائے گی، وطر کی نماز ہو جائے گی۔ اب نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوٹانی نہیں پڑے گی۔ اگر سجدہ صاحب کرنا ہی بھول گئے، دعائے قنوت ہماری چھوٹی ہوئی تھی، ہم نے سجدہ صاحب کرنا تھا آخر میں، اور سجدہ صاحب کرنا ہی بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے سجدہ صاحب کرنا تھا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ ہم نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، اب نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ سجدہ صاحب نہیں کیا، غلطی بھی ہو گئی، واجب چھوڑ گیا، دعائے قنوت چھوڑ گئی، دونوں طرف سلام پھیر دیے، پھر یاد آیا کہ سجدہ صاحب کرنا تھا، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں، دونوں طرف سلام پھیرے اور دوسری طرف سلام پھیرا ہی تھا کہ یاد آ گیا کہ ہم نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، ہماری تو دعائے قنوت چھوٹی ہوئی ہے۔ تو اب اگر اسی حالت میں بیٹھے، نماز کی حیت میں بیٹھے ہیں، سینہ اور منہ قبلے کی طرف ہے، ابھی کوئی نماز سے ہٹ کر کوئی ایسا عمل اور کام نہیں کیا، اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا سلام پھیرتے ہی آپ کو فوراً یاد آ گیا کہ میں نے سجدہ صاحب کرنا تھا، اب آپ سجدے میں چلے جائیں، فوراً تکبیر کہتے ہوئے 2 سجدے کریں، اس کے بعد دوبارہ پھر تحیات سے شروع کریں، چاہے آپ نے تحیات پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے سلام بھی پھیر دیے، لیکن آپ اسی حالت میں بیٹھے ہیں، قبلہ رخ ہے، سلام پھیرتے ہی فوراً یاد آ گیا، پھر آپ دوبارہ فوراً 2 سجدے کر لیں، اور سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ تحیات سے پڑھیں مکمل آخر تک، اور پھر دوبارہ دونوں طرف سلام پھیریں، تو اس طرح بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کافی دیر گزر گئی، پھر یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا، دعائے قنوت ہی نہیں پڑھی، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، اب وطر کی نماز لوٹانا پڑے گی، اب دوبارہ پڑھیں گے۔ اور دوسری بات، کسی کو دعائے قنوت ہی یاد نہیں ہے، دعائے قنوت ہی اس کو نہیں آتی، تو اب وطر کی جگہ وطر میں دعائے قنوت کی جگہ اب کیا پڑھیں؟ دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھیں، کون سی دعا پڑھیں کہ ہماری جو ہے وطر کی نماز مکمل ہو جائے؟ تو اب یہاں یاد رکھیں، دعائے قنوت کی جگہ ہم قل هو اللہ احد نہیں پڑھیں گے یا دوسرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ کوئی بھی قرآنی دعا یاد ہے تو وہ پڑھ لیں گے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ پڑھ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ آخر تک دعا پڑھ لیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ پڑھ لیں۔ یا صرف اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ پڑھ لیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ تو قرآنی دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا وہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ پھر رکوع میں چلے جائیں، تو اس طرح نماز وطر کی مکمل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کے جو اشکالات ہیں وطر کی نماز کے متعلق وہ کافی حد تک حل ہو چکے ہوں گے۔ اس جیسی انفارمیشن ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک یا ڈس لائک ضرور کریں، پیارا سا کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور کہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔